السلام علیکم لسنرس، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناول رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ، ہم 2000 سبسکرائبرز کے بالکل نزدیک ہیں، تو ہوپفلی اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو چینل کے لیے بہت ہیلپ ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ جو ناول میں آج میں پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے پرانی حویلی اور اس کی رائٹر ہے مہرونسا۔ یہ ایک پوش علاقے کے بڑے سے گھر کا منظر تھا۔ ہر طرف ہوکا عالم تھا اور فضا میں رچی ہے شاعت و لرز کی آواز، گھڑیال کی ٹک ٹک اور ہوا سے ہلتے کھڑکیوں کے کھلے در اور ان سے لٹکتے پردے کے ماحول کو مزید پر اسرار بنا رہے تھے۔ ایسے میں ایک وجود اپنے بیڈ میں موجود، ہوش و خرد سے بیگانہ، خواب خرگوش میں تھا۔ کمرے میں موجود گھڑی رات کے 12 بجنے کا اندیا دے رہی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی کی گرفت میں ہو، جیسے کسی تیز دھار سے اس کی گردن سے ہلائی جا رہی ہو۔ آہستہ آہستہ حرکت کرتی تیز دھار اب رفتار پکڑ رہی تھی۔ گردن پر سرخ بوندیں نمایاں ہونے لگی تھی۔ بیڈ میں موجود شخص نے تڑپتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنی گردن تک لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ نہ کر سکا تھا۔ وہ چلانا چاہتا تھا تاکہ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکے، لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکا۔ وہ خود پر منو بوجھ محسوس کر رہا تھا، اتنا بوجھ کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ اس کے سینے میں موجود دل اب بہت سست رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا کہ اب مزید لمحے گزرے تو وہ مر جائے گا۔ جو عمل اس کی گردن پر ہوا تھا اب وہ اس کے ہاتھ پہ دہرایا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھل پھل آنسو پھسل کر گالوں پہ آ رہے تھے۔ تب اس کے لبوں نے حرکت کی، اللہ اکبر، ایک بار، دو بار اور نہ جانے کتنی بار اس پاک الفاظ کو ورد کرتے اس کی زبان پر جاری تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنی گردن اور ہاتھ کسی کی گرفت سے آزاد ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ درد کی شدت سے لب اور آنکھیں بھیجے جانے وہ کتنی دیر یہ ورد کرتا رہا اور پھر خود ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ صبح کی روشن کرنیں سب کے لیے ہی نئی امید اور امنگ کا باعث بنتی ہیں، ایسے ہی صبح اس کے لیے بھی نمودار ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر پر امید تھا۔ اس نے نیکسک سے تیار ہوا اپنے وجود کو موبائل کے کیمرے میں دیکھا تھا۔ سیاہ سفید دھاری دار سوٹ اور اس پر جیل سے سلیقے سے سجائے بال، بلا شبہ ایک خوبرو مرد تھا۔ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنے قدم گاڑی سے باہر نکالے تھے۔ اس کے باہر نکلتی 2 گارڈز نے اس کے دائیں اور بائیں اطراف میں جگہ سنبھالی تھی۔ اس کا رخ اب اس بڑی سی بلڈنگ کے انٹری ڈور پر تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے ریسیپشن سے کسی کا پوچھا اور گارڈ کو ہاتھوں سے اشارے سے اپنے پیچھے آنے سے روکا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ نفیس سی سیڑھی پر چڑھ گیا تھا۔ اس کی چال میں عجیب سی شان تھی، روب تھا کہ سب کو مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دے۔ اپنی مطلوبہ سویٹ کے باہر پہنچ کر اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تھی اور دروازے کو دھکیلتا اندر داخل ہوا تھا۔ تو مس لیزے، آپ تو آئی نہیں مجھ سے ملنے، میں نے سوچا میں خود ہی آ جاؤں۔ دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصا تھی۔ تو مطلب میرا اندازہ بالکل درست نہیں تھا۔ علیزے کے گلداز گالوں پر اس کی دی ہوئی اہمیت پر گڑے پڑے تھے۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جسے نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے ایک حصے کو سٹنگ ایریا جبکہ دوسرے ایک اور چھوٹے سے اسٹڈی روم کی شکل دی گئی تھی۔ بیٹھے مسٹر سیف، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اپنی بات کے اتنے کھرے ہوں گے۔ علیزہ اسٹڈی ایریا سے نکل کر سٹنگ ایریا کی طرف آ گئی تھی، ساتھ ہی اس نے سیف کو بھی بیٹھنے کا کہا تھا۔ میں تو آپ کو بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ کے ساتھ تمام خدشات میرے حوالے سے غلط ہی ثابت ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو بتائیں پھر کیسے آنا ہوا؟ کچھ تو تھا جو علیزے کو سامنے والی کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا، لیکن کیا تھا یہ سمجھنے سے وہ قاصر تھے۔ اب آپ ایسا کہیں گی، میں نہیں جانتا تھا۔ خیر تو کیا آپ مجھے اپنے بیٹے کا باپ تسلیم کر سکتی ہیں؟ سیف نے لب کھولے تھے۔ آپ کا جواب میں پہلے ہی دے چکی ہوں۔ علیزے کی مصنوعی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹی تھی۔ میرا بیٹا آپ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا۔ سب سے بڑی بات، آپ کیوں ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو بیوہ ہو اور اس کا ایک بیٹا بھی ہو؟ کیونکہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ سیف کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ خالی پسند کرنے سے زندگی نہیں گزرتی، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں مسٹر سیف؟ اور علیزے، وہ تو اس جواب سے تنگ ہی آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ایک ڈیل کرتے ہیں۔ آپ فہد کو کچھ عرصے میرے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیں، اور اگر وہ میرے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا تو میرا بیٹا، نہیں تو جیسا آپ چاہیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ سیف اپنی بات پوری کر چکا تھا، اب علیزے کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔
ابے یار یہ کیا کیا سر؟ علی نے اپنا سر پر چپیٹ لگائی اور اپنے سر پر چپیٹ لگائی تھی اور دور کھڑے شام کو گوری سے نوازا تھا۔ بن گئے شاہد آفریدی، لگا لیا چھکا، ہو گیا بوم بوم یا کچھ رہتا ہے ابھی؟ اور دور سے کھڑا شام پر چلا رہا تھا، جس نے اپنے تئیں شاہد آفریدی بنتے ہوئے بلا اتنی زور سے گھمایا تھا کہ بال سیدھا ان کی دائیں جانے والی حویلی کے دوسرے منزل کے ٹیرس پر لینڈ کر گئی تھی۔ اب چلیں بال لینے، شام نے پاس آ کر حویلی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چلو چل، مرنا نہیں ہے مجھے، علی ہاتھ جلاتا ہوا یہ جا ہو چکا تھا، جبکہ شام وہی کھڑا علی کی خوفزدہ ہونے پر کہکا لگائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اوہ آرام سے، درد ہوتا ہے نا؟ ہاں تو کس نے کہا تھا سپرمین بننے کے لیے؟ سیفی کے پیشانی پر آئنٹمنٹ لگاتے ہوئے کنزل نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ وہ تم پر ٹونٹ کر رہے تھے۔ سیف نے منہ بگاڑا تھا۔ ان کے ٹونٹ کرنے سے مجھے تو جیسے فرق پڑ رہا تھا نا۔ اور کس کس کے ٹونٹ کا جواب دو گے؟ کنزل بہت آرام سے اس کی پیشانی پر مرہم لگا رہی تھی۔ اس کی ایک آنکھ اور جبین پر بری طرح نیل پڑ چکا تھا، پوری آنکھ سوج چکی تھی۔ سب کے کوئی بھی تم پر بات کرے میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ پاگل، اس کی بات پر کنزل کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ اب تم جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہو۔ کنزل نے اب کی بار واقعی اس کی پیشانی پر دباؤ ڈالا تھا۔ اوکے نہیں کرتی، یہ لو آئس پیک، اب لگاؤ اس پر۔ کنزل اپنی مسکراہٹ چھپائے آئس پیک اس کے حوالے کیا تھا۔ MBA تو یہ تھے کنزل موہت اور سیف بھٹی، دونوں MBA کے آخری سال کے اسٹوڈنٹس تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو یونیورسٹی کے آغاز سے جانتے تھے اور اب دونوں کا ارادہ جلد سے جلد شادی کرنے کا تھا۔ کنزل کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ یاد آیا تھا، جب وہ اور سیف کیفیٹیریا میں آئے تھے اور کس طرح مزمل نے ان پر برے الفاظ اچھالے تھے۔ مزمل یونیورسٹی کا جانا پہچانا بگڑا نواب زادہ تھا۔ سیف نے اسے پہلے ہی بار بار ایسا کرنے سے روکا تھا، لیکن آج پھر جب وہ نہ مانا تو نتیجہ ہاتھا پائی تک نکلا تھا۔ اب سیف اپنی سوجی ہوئی نیل زدہ پیشانی اور آنکھیں لے کر بیٹھا تھا۔ علیزے حارث آفندی جہانگیر آفندی کی اکلوتی بیٹی اور جہانگیر آفندی کی کل اثاثہ جات کی اکلوتی وارث تھی۔ 21 سال کی عمر میں اس کی شادی اس کے چچا زاد حارث سے ہوئی تھی۔ دونوں بہت پرسکون و خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر ایک دن ایک کار ایکسیڈنٹ میں حارث اپنی زندگی کی بازی ہار گیا اور اپنے پیچھے اپنے 3 سال کے بیٹے فہد اور علیزے کو چھوڑ گیا۔ اس دردناک ڈراک کو گزرے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ فقط اپنے بیٹے کی خاطر علیزے نے اپنی ذات کو سنبھالا تھا۔ اب وہ ایک کامیاب عورت تھی جس نے اپنے والد کے کاروبار کو بہت اچھے سے سنبھالا تھا۔ اسی وجہ سے اس کا شمار دنیا کے مشہور اور کامیاب ترین خواتین میں ہوتا تھا۔ علیزے، آپ کو نہیں لگتا اب آپ زیادتی کر رہی ہیں؟ جہانگیر آفندی کا اصرار اب بھی جاری تھا۔ وہ اپنی عمر کے آخری مرحلے میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ بابا، مجھے نہیں کرنی نا شادی، اس سے نہ کسی اور سے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ علیزہ اب ان سب باتوں سے اکتا چکی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اپنے بیٹے کو لے کر سب سے دور چلی جاتی۔ ٹھیک ہے، مت کرو شادی، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، بلکہ میں خود ہی سب سے دور چلا جاتا ہوں۔ جہاں میری بات کی وقت نہیں ہو میں رکوں ہی کیوں؟ یہ ان کا آخری حلبہ تھا۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ کمرے سے جا چکے تھے اور علیزہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ سلیپ پیرالائسس، کیا آپ اس کی تھوڑی اور وضاحت کریں گے ڈاکٹر؟ وہ اب بھی پریشان تھا۔ اس کی تسلی و تشفی اب بھی نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیں، سلیپ پیرالائسس سے مراد ہے آپ ہیلوسینیشن سے لے سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 7 سے 50 سال کے عمر کے لوگوں میں عام ہے۔ بعض اوقات یہ ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب آدھی نیند اور بیداری کی کیفیت میں ہو، یعنی نیند اور جاگنے کے درمیان۔ یہ وقفہ بہت کم ہوتا ہے اور آپ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر سکتے ہیں۔ مطلب نہ ہل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چلا سکتے ہیں۔ آپ ان میں سرگوشیاں محسوس کرتے ہیں، خود پر بوجھ محسوس کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو کہیں نیچے پھینکا جا رہا ہو، یا پھر سانس میں دشواری ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ تو جو میں محسوس کرتا ہوں وہ ہیلوسینیشن کی وجہ سے ہے۔ اسے اب یقین نہیں آیا تھا۔ بلا ارادہ اپنا ہاتھ اپنی گردن پہ گیا تھا، جیسے اب بھی وہاں پہ گردن پر درد محسوس ہو رہا ہو۔ بالکل، تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ میں اس سے باہر کیسے آ سکتا ہوں؟ کیونکہ آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنا ڈپریس ہوں۔
ہر بیماری کا علاج تو اس دنیا میں موجود ہے، آپ بے فکر رہیں۔ ابھی کچھ ادویات میں آپ کو دے رہا ہوں، پورے 3 ہفتوں کے بعد آپ کو دوبارہ واپس آنا ہوگا۔ ابھی کے لیے میں آپ کو ایک آنیسٹ ایڈوائس دوں گا کہ اس شور شرابے والی زندگی سے قطع کر لیں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر کی اس بات پر اس کے چہرے پر تبسم بکھرا تھا، ایک سکون تھا جو اس کے اندر سرایت کر گیا تھا۔ حشام بھائی اٹھ بھی جائیں، کب سے اماں بلا رہی ہیں؟ حشام کے سر پہ کھڑی تھی، اب وہ تھک گئی تھی، اسے بار بار ہلائے، لیکن حشام تھا جو نیند کی وادیوں سے باہر آنے سے ہی انکاری تھا۔ ٹھیک ہے، مت اٹھیں، میں جا رہی ہوں، اب اماں ہی آپ کو اٹھائیں گی آپ کو۔ سمرا تو جا چکی تھی، لیکن حشام کی آنکھیں ماں کی دھمکی سے پٹ کھلی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اب نہ اٹھا تو امی نے حویلی کا تانا دے دے کر کہیں کا نہیں چھوڑنا۔ بستر سے نکلتے اس نے اپنا رخ باتھ روم کی طرف کیا تھا تاکہ جلد از جلد تازہ دم ہو کر باہر جا سکے۔ سیاہ کرتا شلوار زیب تن کیے وہ ایک دم باہر جانے کے لیے تیار تھا۔ شیشے میں اس نے اپنے خوبرو وجوہ کو دیکھا اور اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ آج اسے بہت سے کام کرنے تھے۔ السلام علیکم اماں بھی، کیسی ہیں؟ نیچے آتے اس نے اپنی اماں کو سلام کیا تھا اور کھانے کی میز کے گرد بیٹھ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے آپ غالباً ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ممتاز بیگم نے ہنکارا بھرا تھا، وہ اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے پہلے ہی واقف تھی۔ آج کیا ناشتہ نہیں ہے؟ حشام نے موضوع بدلنا چاہا تھا۔ ہاں جی، بالکل نہیں ہے ناشتہ، پہلے آپ یہ بتاؤ کہ تم حویلی کیا کرنے جاتے ہو؟ جب بتاؤ گے تبھی ملے گا ناشتہ۔ ممتاز بیگم شاید اسے چھوڑنے کے بالکل موڈ میں نہیں تھی۔ اماں، آپ تو ایسے ریئیکٹ کرتی ہیں جس سے حویلی میں کوئی جن بھوت ہو۔ پلیز اماں، مجھے ایک بار بس اپنا یہ کام مکمل کرنے دے، پھر کبھی نہیں جاؤں گا حویلی۔ جن بھوتوں سے بھی بری بلا ہے وہاں، پتہ نہیں میرے بچے یہ بات کب سمجھیں گے۔ اپنی بات کا کوئی اثر نہ دیکھتے ہوئے وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی تھی تاکہ حشام کو ناشتہ بنا کے دے دے، جبکہ ڈائننگ کے گرد بیٹھے حشام اور سمرا کی نوک جھوک ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ یہ تھا حشام خان اور اس کا چھوٹا سا عائشیانہ، سمرا اس کی چھوٹی بہن اور ممتاز بیگم ہم حشام کی والدہ۔ ممتاز بیگم اور اس کے خاوند نے اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا اسی گھر سے کی تھی۔ یہ گھر دنیا کے شور شرابے سے دور وادیوں میں گھرا ہوا تھا۔ ان وادیوں میں اور بھی ایسے فاصلے پر بنے ہوئے چھوٹے لیکن خوبصورت گھر تھے۔ سادہ لوگ اپنی خوبصورت زندگی اور ان خوبصورت وادیوں میں گزار رہے تھے، لیکن آج کل حشام کے سر میں گرمیوں کو لے کر ممتاز بیگم اکثر پریشان رہتی تھی، اور وجہ تھی کہ پرانی حویلی جو 100 سال سے اپنی جگہ پر قائم و دائم تھی، نہ جانے کہ انہیں اس حویلی سے خوف آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ حشام کے والد کی موت اسی حویلی کی 5ویں منزل سے گرنے سے ہوئی تھی، لیکن کون جانے سچ کیا تھا۔ تو مس سلیزی آخر وہ دن آ ہی گیا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ابھی وہ گھر لوٹا تھا اور گھر پہنچتے اسے جہانگیر آفندی کی کال موصول ہوئی تھی، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ نیزے کو انہوں نے نکاح کے لیے راضی کر لیا ہے۔ سیف نے ساتھ ساتھ ان سے حویلی کی بات بھی کر لی ہے کہ تمام انتظامات وہ خود دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بس اپنے عزیزوں کے ساتھ حویلی پہنچ جائیں۔ آج سے ہی مانے میں ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ جشن منائے۔ تبھی اس کا فون بجا۔ فون اس کی بہن کا تھا، جسے دیکھ کر وہ کافی بدمزہ ہوا تھا۔ کیسے ہیں بھائی؟ ایئر پیس سے اس کی بہن کی آواز ابھری تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو؟ اور اماں کیسی ہیں؟ کال کیسے کی؟ پیسے چاہیے تھے کیا؟ اس کے لہجے سے بیزاری صاف جھلک رہی تھی۔ کیا بھائی، آپ بھی ہر وقت پیسے پیسے پیسے؟ ہمیں پیسوں کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے ابھی آپ کو کتنا مس کرتی ہیں۔ اس کی آواز میں ایک درد تھا، مایوسی تھی جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ اچھا چھوڑو، رو تو نہیں یار، میں آتا ہوں کل۔ اس کو افسردہ دیکھ کے وہ ایک پل کے لیے رکا تھا، پھر اسے کچھ یاد آیا تھا۔ اچھا سنو، پیکنگ کر لو، کل میں امی اور تمہیں لینے آؤں گا، حویلی چلنا ہے۔ دوسری طرف حویلی کی بات پر اس کی پیشانی ارک آلودہ ہوئی تھی۔ حویلی؟ کیوں بھائی، خیریت؟ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ سیف اس کی بات پر توجہ نہیں دے پایا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا جیسے اس کی پشت پر چیزیں آہستہ آہستہ ہوا میں معلق ہوں۔ اس نے فون کو کان سے ہٹایا اور پیچھے دیکھا، لیکن پیچھے کچھ نہ تھا سوائے گھور سناٹے کے۔ میں بینا پاگل ہو چکا ہوں۔ کچھ کہا آپ نے بھائی؟ نہ کچھ نہیں، کل آؤں گا، تیار رہنا۔
اس نے فون بند کر کے سامنے موجود ٹیبل پر رکھا تھا۔ اب اسے مزید بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت وہ کسی چیز کے گرنے کی آواز پر چونکا تھا۔ اف، یہ بلیاں آج پھر اندر آ گئیں۔ اس نے کچن کا رخ کیا تھا تاکہ کچن کا بیک ڈور بند کر سکے، لیکن کچن کا فرش بالکل صاف تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے بالکل تعجب نہ ہوا تھا کیونکہ اس کے لیے یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ تبھی اپنے پشت پر اسے محسوس ہوا جیسے کوئی موجود ہو، اور اسی لمحے کچن کے تمام کیبنٹس کھلے اور اندر موجود تمام برتن ہوا میں منہلک ہوئے تھے اور پھر اپنے سامنے موجود دیواروں سے ٹکرائے تھے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ اسے اپنے بچاؤ کے لیے نیچے بھی نہ جھک سکا تھا۔ نہ جانے کتنے کانچ کے ٹکڑے اس کے سر سے ٹکرائے تھے۔ پورا کچن برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے گونج رہا تھا۔ تبھی ایک ٹکڑا بہت تیزی سے آ کر اس کی پیشانی سے ٹکرایا تھا۔ ایک دردناک چیخ تھی جو اس کی بلند ہوئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ زمین بوس ہوتا اس کا وجود ایک دم ہوا میں منہلک ہوا تھا، اور پھر ایک زوردار آواز پر پورا وجود پوری قوت سے زمین بوس ہوا تھا، جانے کانچ کے اتنے ٹکڑوں کی ضد میں اس کا وجود آیا تھا۔ ماما، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نانا فہد بیڈ پہ بیٹھا اپنی ماں کی حرکات کو دیکھ رہا تھا، جو کبھی وارڈروب سے اپنے اور اس کے پسندیدہ جوڑے نکال رہی کر سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی، تو کبھی ڈریسنگ پر بڑے بڑے سامان کو ایک ڈبے میں رکھ رہی تھی۔ بیٹا، ہم آپ کے سیف انکل کے گھر جا رہے ہیں، علیزہ نے کام میں کرنے کے ساتھ ساتھ اسے جواب دیا تھا۔ اوہ نو، مجھے وہ انکل بالکل پسند نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا ان کے گھر۔ علیزہ نے ایک پل اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، پھر کاموں میں جٹ گئی تھی، کیونکہ اب وہ جانتی تھی کہ کسی بھی طرح کی مزاحمت فضول تھی۔ جو جہانگیر افندی نے سوچ لیا ہے، اب انہوں نے وہ کر کے ہی دم لینا ہے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی اور جہانگیر افندی اندر داخل ہوئے تھے۔ اوہ مائی سن، کیا آپ ریڈی ہیں انکل سیف کے گھر چلنے کے لیے؟ اوہ نو گرینو، مجھے ان انکل کے گھر بالکل نہیں جانا۔ فہد اب بھی منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ ارے نہیں میری جان، وہ بیڈ انکل نہیں ہے، بلکہ وہ تو گڈ انکل ہے، بلکہ تمہارے نکلسن انکل جیسے۔ انہوں نے اسے گود میں لیے اس کی پسندیدہ شخصیت کا حوالہ دیا تھا۔ نو نو گرینو، وہ نکلسن انکل جیسے نہیں بلکہ جیک ہیں، جو ہمی ٹمی کو اس کی ماما سے دور لے جاتے ہیں۔ اسے غالباً اپنی پسندیدہ اینیمیٹڈ مووی کا خلاصہ بیان کر دیا تھا۔ جہانگیر افندی اس کی بات پر کھلکھلا کے ہنس دیے تھے، جبکہ ونیزا بھی اپنے کام میں محو تھی۔ تبھی جہانگیر افندی نے اسے پکارا تھا، چلو ہمی ڈمی، آپ باہر جاؤ، آپ کا شیر روح آپ کو بلا رہا ہے، اور انیزہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انیزہ اپنے سام کام چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی بھی تاثرات سے خالی تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے میری بات مان لی، وہ مسکرائے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کی اس خوشی کو کسی کی نظر نہ لگے، لیکن ایک بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم شہر چھوڑ کر گاؤں کیوں جا رہے ہیں۔ دیکھو بیٹا، اس حویلی سے اسے خاص انسیت ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کا آغاز وہ اس حویلی سے کرے۔ اسے بہت اصرار کیا ہے تو میں اسے منع نہیں کر پایا، اور مجھے پورا یقین ہے یہ آغاز تمہارے فہد کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں لے آئے گا۔ وہ مسکرائے تھے، لیکن علیزہ تو مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ تم واقعی میرے گھر چلنا چاہتی ہو؟ سیف نے سر کھجاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑی کنزل کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں تھے۔ ان دونوں کی کلاسز آف ہو چکی تھی، اور جب سیف گھر کے لیے نکل رہا تھا تو کنزل کا کہنا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ ہاں نا، مجھے تمہاری ماما سے ملنا ہے۔ ہلکے جامنی رنگ کا خوبصورت جوڑا، ساتھ میں ہم رنگ جامنی سلک کا دوپٹہ، کانوں میں ننھے ننھے ڈائمنڈ جو ہر وقت اس کی کان میں موجود رہتے تھے، سنہری مائل رنگت آنکھوں میں گندھا کاجل، اور پنکھڑی جیسے گلابی لبوں کی وجہ سے وہ ہر بار کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کلائی میں سیف کی دی ہوئی گھڑی تھی، بالوں کو سلیقے سے بنائے اس پر دوپٹہ سجا رکھا تھا۔ اچھا، تو آج کی تیاری کی وجہ یہ تھی؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آج کنزل کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی تھی، اس لیے سیف نے میٹھا میٹھا طنز کیا تھا۔ جی ہاں، تمہیں کوئی تکلیف؟ کنزل نے ایک ادا سے اپنے چہرے پہ آئے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا تھا۔ ہمیں ماں بدولت سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے بھلا؟ لیکن میں کہہ رہا تھا، پھر کبھی چلوں گا تمہیں، لے چلوں گا تمہیں، آج نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح کنزل کو روکے۔ پہلے بھی کنزل نے ایسی ضد کی تھی، لیکن ہر بات سیف اسے ٹال جاتا تھا۔ جی نہیں، آج تو میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، نہیں تو میں تمہیں فالو کروں گی۔ کنزل کا انداز خاصا دھمکانے والا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آؤ بیٹھو۔ چاروں ناچار وہ تیار ہوا تھا اسے ساتھ لے جانے کے لیے۔
بیٹھ جاؤ گے بائک پہ؟ سیف کی بائک کافی پرانی تھی اور کنزل بھی کبھی بائک پر نہیں بیٹھی تھی۔ میں اس سے زیادہ خطرناک رائڈز پر بیٹھی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ کنزل نے اس کی خفت مٹائی تھی، وہ اس کو اچھے سے جانتی تھی، تو دونوں کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بائک بڑی بڑی سڑکوں سے ہوتی ایک چھوٹے سے محلے میں جا پہنچی تھی۔ محلے میں باقی رات کی رستے کی نسبت کافی الگ ماحول تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں کے باہر کھیل رہے تھے۔ گلی کے نکڑ پر چند بزرگ کرسیوں پر بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ محلوں میں شام ڈھلے ایسی ہی رونق ہوتی ہے محلوں میں، سیف نے اشتیاق سے کنزل کو ہر طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو مزے کا علاقہ ہے پھر۔ لو پہنچ گئے ہم۔ سیف نے موٹر سائیکل ایک چھوٹے سے خوبصورت سے 2 منزلہ گھر کے سامنے روکی تھی۔ سیف نے دروازے کے ساتھ نصب گھنٹی بجائی تھی۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک چھوٹی سی 14 سالہ لڑکی موجود تھی۔ وعلیکم السلام۔ دونوں نے اسے سلام کا جواب دیا تھا اور اندر داخل ہوئے تھے۔ فریحہ یہ ہے کنزل موعد، اور کنزل یہ ہے میری چھوٹی بہن۔ سیف نے دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ کنزل تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، لیکن فریحہ خوش سے زیادہ حیران تھی، کیونکہ کنزل کے برانڈڈ کپڑے، ہاتھ میں موجود پرس، جوتے اور کانوں میں ڈائمنڈ دیکھ کے وہ شش و پنج میں تھی کہ اتنی امیر لڑکی اس کے بھائی کے ساتھ کیسے؟ ہیلو، کہاں گم ہو گئی ہوں میڈم؟ اور امی کہاں ہیں؟ فریحہ کو بالکل گمسم دیکھ کے سیف نے اسے کندھے سے پکڑ کے ہلایا تھا۔ سیف اس کو لے کے اندر بڑھ چکا تھا۔ کنزل اس چھوٹے سے گھر کو پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ گھر اس کے گھر کی طرح بڑا ویل فرنشڈ اور خوبصورت نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے یہ گھر بہت پسند آیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑے سے ڈائننگ ہال کا منظر تھا۔ ہال کے وسط میں ایک خوبصورت سیاہ رنگ کا ڈائننگ ٹیبل موجود تھا۔ ٹیبل کے گرد اسی کے ہمراہ قیمتی اور خوبصورت کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ سربراہی کرسی پر موعد صاحب، جبکہ اگلی کرسی پر کنزل بیٹھی تھی۔ میز پر صحت افزا لوازمات موجود تھے۔ دونوں ہی خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ کنزل نے بات کرنے کے لیے آغاز کیا تھا۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ نو ڈسکشن ڈیورنگ ڈنر ٹائم کنزل۔ انہوں نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، پھر دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آئی ہیو ڈن۔ کنزل نے فوراً اپنے سامنے سے پڑی چھری اور کانٹے کو پلیٹ پر رکھا تھا۔ چمچ کو ایسا رکھنا کھانا ختم کرنے کے آداب میں تھا۔ موعد صاحب نے بھی رومال سے اپنے لب تھپکے تھے، صاف کیے تھے اور اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے اٹھتے ہی ان کی پشت پر موجود خادم نے میز پر سجے لوازمات اٹھا لیے تھے اور وہ باہر لان کی طرف جا رہے تھے اور کنزل ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ باہر کا موسم بہت سہانا تھا۔ چاند ستاروں کے ساتھ پوری آب و تاب سے نیلی اور سیاہ رات میں چمک رہا تھا، اور اس پر تضاد لان میں لگے پھولوں کی خوشبو۔ بابا، موعد بہت اچھا لڑکا ہے، کنزل ایک بار پھر بولی تھی، لیکن مجھے تو ایسا بالکل نہیں لگتا۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں سامنے دیکھ کر کنزل نے اپنی نگاہیں چھپائی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بابا کو منائے تو کیسے منائے۔ بابا، آپ ایک بار اسے مل کر تو دیکھ لیں، میں پھر کبھی ضد نہیں کروں گی اگر آپ سیٹسفائی نہ ہوئے تو۔ موعد صاحب نے ایک ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا، جیسے پوچھ رہے ہوں، واقعی؟ پلیز 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 بابا، پلیز نا۔ آنکھوں کے نیچے اس کی ایک ہی رٹ جاری تھی۔ اس کے اس انداز کو دیکھ کے موعد صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ او سچی میرے پیارے بابا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا بولے، تبھی فوراً ان سے لپٹ گئی تھی۔ اس وقت وہ حویلی کے باہر موجود تھا۔ یہ حویلی اپنی مثال آپ تھی۔ 100 سالہ پرانی ہونے کے باوجود اس کی زیب و زینت میں کمی نہ آئی تھی۔ بیرونی دروازے پہ لگے بڑے سے تالے کو کھولتا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ یار حشام، تو کیوں ضد کر بیٹھا ہے؟ علی آج بھی ان کے ساتھ موجود تھا اور خوفزدہ بھی۔ حشام نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنی جیب سے 2 چھوٹے چھوٹے لفافے نکالے۔ لفافے جسامت میں بہت چھوٹے تھے۔ لفافوں کے دونوں طرف سیاہ پٹی موجود تھی۔ ایک سیاہ لفافے سے اس نے علی کے بازو پر سے کہنی سے اوپر باندھا تھا، جبکہ دوسرا لفافہ اس نے علی کو کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھتے علی نے وہ لفافہ حشام کے بازو پر باندھا تھا۔ ان لفافوں میں تعویذ تھے جو اپنی حفاظت کے لیے لایا تھا۔ اب وہ تیار تھے اندر جانے کے لیے۔ کیا ہم واقعی محفوظ رہیں گے؟ علی کا خوف ابھی کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ ہاں، امید تو یہی ہے۔ اب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کا رخ 5ویں منزل کی جانب تھا۔ امید، تیری امید میں ایک سجیلا نوجوان جہاں بحق ہو سکتا ہے۔ علی نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونکی تھی۔ ویسے آج اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟
ہم پھر بھی تو کبھی آ سکتے تھے۔ علی اور وہ آہستہ آہستہ حویلی کے اندرونی طرف جا رہے تھے، کیونکہ کل حویلی والے واپس آ رہے ہیں۔ اب ان کے ہوتے ہوئے آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پلیز مت مارو مجھے۔ بابا، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ابھی وہ تیسری منزل پر ہی پہنچے تھے کہ انہیں پانچویں منزل سے دلخراش چیخوں کی آواز سنائی دی تھی۔ ایسی آوازیں ہر شخص کو جو حویلی کے پاس سے رات کے آدھے پہر گزرتا تھا ضرور سنتا تھا، اور اس کے بعد کوئی بھی شخص اس پہر یہاں سے گزرنے کی حماقت نہیں کرتا تھا۔ چیخیں اتنی دلخراش تھی کہ دونوں ایک لمحے کو لرزاک طاری ہو گیا تھا۔ اب یار، اس وقت حویلی میں کون ہوگا؟ علی کی آواز باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ بابا مجھے بچا لیں۔ نہیں خدارا، مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ تمہیں ہماری محبت کا واسطہ مت کرو ایسا۔ چیخیں ابھی بھی جاری تھی۔ چیخوں میں اتنا درد تھا، خوف تھا کہ ان دونوں کو اپنی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حشام، میں جا رہا ہوں، تو بیٹھا رہ۔ علی نے اپنے قدم پیچھے کیے تھے۔ اوہ یار نہیں، آج ہمیں وہاں تک ضرور جانا ہے۔ خوف زدہ بھی تھا، لیکن اس کی زبان پر ایک ساتھ کلام پاک کا ورد بھی جاری تھا۔ یہ کیسی خوشبو ہے؟ وہ دونوں پانچویں منزل کی سیڑھیوں پر تھے۔ چیخیں اچانک ہی تھم چکی تھیں۔ اب ہر طرف گھور سناٹا تھا۔ دہائیوں کی جگہ ایک تیز خوشبو نے لے لی تھی۔ اتنی تیز خوشبو کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف دھند چھا چکی تھی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا شام، کہاں ہو تم؟ دھوئیں کے باعث وہ دونوں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھے۔ فضا میں رچی خوشبو دونوں کو مدہوش کر رہی تھی۔ تبھی علی کا پاؤں رپٹا تھا اور دلخراش چیخ فضا میں گونجی تھی۔ علی، کہاں ہو تم؟ تم ڈرنا مت، میں یہی ہوں۔ حشام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ علی اب بھی چیخ رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ٹھیک 5 سیکنڈ کے بعد دھند لکا ہٹا تھا۔ حشام نے ہر طرف علی کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ ہوتا تو اس کو ملتا۔ تبھی علی کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ واہ، حویلی تو بہت خوبصورت ہے۔ جہانگیر صاحب نے گاڑی سے نکلتے ہوئے حویلی کی تعریف کی تھی۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو بہت پسند آئے گی۔ دنیا سے دور یہ دن ہمارے لیے بہت خوبصورت ہوں گے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ حویلی کی خوبصورتی میں اب اور اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ سیف نے یہاں پہنچنے سے پہلے ایونٹ پلانر کو ہائر کر کے یہاں بھیج دیا تھا۔ حویلی کے انٹرنس کو سفید اور نیلے پھولوں سے سجا دیا گیا تھا، جبکہ ننھی ننھی روشنائیاں بھی لگائی گئی تھیں۔ خوش آمدید مسٹر سیف، آپ کو دوبارہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے حویلی کی خاندانی ملازمہ موجود تھی۔ یہ لوگ نسل اسی حویلی میں بسنے والوں کی خدمت کر رہے تھے۔ مجھے بھی خوشی ہوئی آپ کو دوبارہ دیکھ کر، سیف نے اپنی طبیعت کے برعکس مسکرا کر جواب دیا تھا۔ بھابھی، میں آپ کو بھابھی بلا سکتی ہوں نا؟ فریحہ شش و پنج میں تھی۔ علیزہ نے مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ دونوں بھی سیف اور جہانگیر کے پیچھے پیچھے حویلی میں داخل ہو رہے تھے۔ پھر ٹھیک ہے، میں آپ کو بھابھی ہی بلاؤں گی، اور آپ لٹل چیمپ، آپ کو حویلی کی سیر میں کراؤں گی۔ فریحہ یہاں آنے سے پہلے بہت زیادہ خوفزدہ تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا بھائی شادی کر رہا ہے، تب سے وہ بہت خوش تھی۔ اتنے سالوں بعد اس کا بھائی نے یہ قدم دوبارہ اٹھایا تھا۔ وہ اس موقع پر ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے وہ ہر چیز میں پیش تھی۔ آئمہ، آپ کو میں آپ کے کمرے میں پہنچا دوں، آپ آرام کر لیں۔ شمائلہ بیگم سیف کی والدہ ایک سلجھی ہوئی اور تنا دار اور معمر خاتون تھی۔ ان کی دونوں ٹانگیں ہی ناکارہ ہو گئی تھیں، اس لیے وہ ویل چیئر کا استعمال کرتی تھی۔ بھابھی بس آپ رکیں، میں ابھی آئی۔ واؤ، اٹس جسٹ کول۔ ننھا فہد بھی کہاں پیچھے رہ سکتا تھا۔ سیف نے مسکراتے ہوئے فہد کے بال سہلائے تھے، جس پر فہد نے منہ بگاڑا تھا۔ جہانگیر صاحب اس کی حرکت دیکھ کر اپنی مسکراہٹ چھپانے کے سوا کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ویسے گرینو، یہ بالکل قلعہ توقات کی طرح ہے۔ قلعہ توقات؟ سیف کو اس کی بات سمجھ نہ آئی تھی۔ جی، آپ کو نہیں پتا، وہی قلعہ توقات جہاں ڈریکولا کو قید کیا گیا تھا۔ فہد بہت اشتیاق سے اسے اپنے اطراف میں دیکھ رہا تھا، جبکہ سیف فہد کو حیران کن نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اتنا سا بچہ اور اتنی معلومات۔ بس کر دے یار، اور کتنی سگریٹ پینی ہے؟ اس کو سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتے دیکھ کے حسن نے ٹوکا تھا۔ سگریٹ نہ پھونکوں تو بتاؤ کیا کروں؟ گھر پر اماں پریشان ہے، کھانے کے لالے پڑے ہیں، سمجھ نہیں آتا جاؤں تو جاؤں کہاں؟ نشے کے باعث اس کی آواز بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ ویسے ایک حل ہے اس کا میرے پاس۔ حسن کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ تھی۔ کیا؟ کان ادھر لا۔ اس کے کان ادھر لانے پر حسن اس کے کان میں کچھ بولا تھا، جسے سن کر اس کا سارا نشہ پل میں چھوٹا تھا۔ ہم سب لوگ ہنسی خوشی رہ رہے تھے، لیکن
پھر سیف اور فریحہ کے والد کے انتقال کے بعد تمام بھائیوں نے ہمیں ساری جائیداد سے حصہ دینے سے منع کر دیا۔ میں اکیلی عورت اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بچے بھی میرے ساتھ چھوٹے تھے، تو نہ جانے ان کی بہن کو مجھ پہ کیسے ترس آ گیا جو انہوں نے میرے بیٹے کو پڑھا لکھا کر اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ شمائلہ بیگم عاجزی سے بول رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو اور آواز میں درد تھا اور ان کے احساسات کو ظاہر کر رہے تھے۔ پلیز امی، ساتھ بیٹھی فریحہ نے اپنی اماں کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا سن کے بہن، اگر کبھی آپ کی مدد کر سکوں تو مجھے یاد ضرور کیجیے گا۔ معین صاحب کو واقعی سارا واقعہ سن کے دلی افسوس ہوا تھا۔ تو مدعے پر آتے ہیں، ہمارے بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب ہماری خوشی اور رضا سے چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ معین صاحب کی اتنی سادگی اور عاجزی دیکھ کر شمائلہ بیگم کو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک جانے مانے تاجر ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو جیسے بہتر لگے، لیکن میں اور میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو وہ سہولیات، وہ آسائش نہیں دے سکیں گے جو اس کے پاس ہیں اس وقت۔ ان کی بات پر معین صاحب مسکرائے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، اس نے ان سب کی خواہش کی ہے تو میں یہاں موجود ہوں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گھروں نے سیف اور کنزل کی شادی کی تاریخیں بھی طے کر دی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور کاروباری مصروفیت کی وجہ سے وہ ہمیشہ ان سے دور رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح ان کی بیٹی خوش رہے۔ وہ اپنا بہت سارا وقت اس کے ساتھ گزارے، لیکن جب اس کی شادی کی آتی تھی تو وہ جب چلی جائے گی تو وہ کیا کرے گی؟ اس لیے انہوں نے کنزل کی خواہش پر سوچا تھا کہ وہ ایسے کنزل اور سیف کو اپنے گھر رکھ سکتے ہیں، بس اسی لیے وہ اپنے معیار سے کم لوگوں میں گئے تھے۔ میں کیا کہہ رہا تھا، جو سوچا تھا ویسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی تو وہ اکیلی ہے، اس کا سب کچھ تیرا ہی تو ہے۔ حسن نے اس کو ضد پہ اڑے دے کر سمجھانا چاہا تھا۔ کہاں اکیلی ہے؟ اس کے بوڑھے باپ کو دیکھ تو تجھے پتہ چلے، ہر وقت حکم چلاتا رہتا ہے، سیف یہ کر دو، سیف وہ کر دو۔ سیف یہ ڈیل اپنی مرضی سے سوچ کے کی۔ سیف شاید اب اکتا چکا تھا اپنے اچھے پن کے ڈرامے سے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب سیف اور کنزل کی شادی کے بعد سیف نے معین صاحب کے ساتھ کاروبار کو سنبھالنا شروع کیا تھا۔ معین صاحب نے ایک منجھے ہوئے کاروباری آدمی تھے، لوگوں کو سمجھنا ان کے لیے مشکل کام نہ تھا، وہ سیف کو سمجھ چکے تھے، اس لیے سیف پر بے جا پابندیاں لگاتے تھے۔ کل ہم جا رہے ہیں اور تجھے ایک کام انہی دنوں میں کرنا ہے، سمجھ کیا؟ سیف نے علی کو ہدایات دی تھی۔ ڈن کر باس۔ السلام علیکم، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا۔ کنزل نے سیف کو اندر آتے دیکھ کر سلام کیا تھا۔ خیریت کنزل جی؟ کنزل نے سیف کو گھور کر دیکھا تھا، وہ ہمیشہ اس کو ایسے القابات سے تنگ کرتا تھا۔ یار یہ جی تو مت کیا کریں، اتنا برا لگتا ہے۔ شادی کے بعد کنزل اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی اور وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ جی اصل میں کیا سوچ رہی تھی کہ فریحہ کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، کل سے ہی وہ جانے کا سن کر بہت افسردہ ہے۔ سوچنا بھی بد، اس نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ وہ ساتھ اپنی پیکنگ بھی دیکھ رہا تھا جو کنزل نے کی تھی۔ یار خود سوچیں، امی عمرہ پر گئی ہیں، میں بھی چلی جاؤں گی تو فریحہ اکیلی کیسے رہے گی؟ وہ واقعتاً اس کے لیے پریشان تھی۔ فریحہ اس کو بالکل چھوٹی بہن کی طرح عزیز تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں، جب امی آ جائیں گی تو ہم تب جائیں گے۔ اس کو جواب نہ دیتے دیکھ کر کنزل نے روٹھے پن سے کہا تھا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم فریحہ کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ اگر وہ نہ جاتے تو سیف کا بنایا ہوا منصوبہ بگڑ جاتا، اس لیے اس نے حامی بھر دی تھی۔ فریحہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی، جب وہ آخری بار حویلی آئی تھی۔ یہ کمرہ اس کی پناہ گاہ تھا۔ کمرے کے وسط میں سرمئی رنگ کا پرانے طرز کا بنا بڑا سا پلنگ تھا۔ پلنگ کے بالکل سامنے ایک حسین پینٹنگ ورک آویزاں تھا۔ پینٹ ورک میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ایک جھرنے کے پاس بیٹھی ننھی سی کلی کو ہاتھ میں لیے مسکرا رہی تھی۔ اس پینٹ ورک کو دیکھ کے آج بھی وہ اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس کمرے کی کھڑکی کسی نے کھولی ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا اور نہ ہی کھڑکی کھلی تھی۔ اس نے اپنا رخ بیڈ پر بکھرے اپنے کپڑوں کی جانب کیا تھا، شام کو سیف کے ہونے والے نکاح کے لیے کچھ منتخب کر سکے۔
ایک بار پھر اس کے کمرے میں کھڑکی کھلنے اور پھر زور سے بند ہونے کی آواز گونجی تھی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا لیکن پیچھے کچھ نہیں تھا۔ تمام تر خواب جو ابھی تک وہ دیکھتی آئی تھی اسے سب یاد آنے لگے تھے۔ اس نے اپنی دونوں آنکھیں کبوتر کی طرح موند لی تھی۔ وہ اپنے قریب سرسراہٹ ہوتی محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی دروازہ زور سے بجا تھا اور اس لمحے کا فسو ٹوٹا تھا۔ دروازے کی آواز پر فریحہ کی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی تھی۔ فریحہ، آر یو دیر؟ دروازے کی دوسری طرف علیزہ تھی۔ ہاں میں ہوں۔ فریحہ نے فوراً دروازہ کھولا تھا۔ میں کافی دیر سے ڈور ناک کر رہی ہوں۔ فریحہ، آر یو اوکے؟ اس کی اڑی رنگت دیکھ کر علیزہ نے استفسار کیا تھا۔ جی بھابی، اس کی آواز ابھی تک لڑکھڑا رہی تھی۔ تم نے کہا تھا حویلی دکھاؤ گی۔ فہد کب سے تنگ کر رہا تھا۔ اسے ایسی لوکیشنز بہت پسند ہیں تو میں نے سوچا اگر فریش ہو گئی ہو تو چلیں۔ جی بھابی، میں تیار ہوں۔ پہلے حویلی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اس وقت تو کمرے میں رکنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، اس لیے جلدی سے بولی تھی۔ وہ دونوں تو جا چکے تھے لیکن دیوار پر آویزہ پینٹنگ ورک چھپاک سے نشان پڑے تھے، جیسے کسی نے پنجے نوچے ہوں۔ کس قدر حسین جگہ ہے آپی۔ فریحہ نے اپنے ارد گرد کے مناظر کو اشتیاق سے دیکھتے اپنی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ایسی جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ ابھی گاڑی کی گلاس ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف ہریالی اور ہر ویہ میں وقفے وقفے سے بنے چھوٹے چھوٹے گھر۔ چھوٹے چھوٹے گھروں کو بالکل منفرد انداز میں رنگا گیا تھا۔ ہر گھر کے اطراف میں رنگ برنگی کلیوں کے باغیچے تھے۔ ماحول میں تازہ ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ۔ آہ، کون کہتا ہے یہ بھی اس بھیڑ و بھاڑ والی دنیا کا حصہ تھے۔ اگلی نشست پہ بیٹھا سیف نہایت بیزاری سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھی کنزل کبھی فریحہ کی باتوں کا جواب دیتی تو کبھی سیف سے باتیں کرتی۔ گاڑی اونچی اونچی ڈھلانوں سے ہوتی ہوئی ایک نہایت خوبصورت بلڈنگ کی طرف حویلی کے سامنے رکی تھی۔ یہ حویلی معید خان صاحب کی خاندانی حویلی تھی۔ بیوٹیفل۔ گاڑی سے باہر نکل کر سیف بھی حویلی کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہے اس حویلی میں دیکھنے کو۔ کنزل کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ یاہو آپی، کنزل آ گئی۔ ابھی وہ دروازے سے باہر نکلے تھے کہ دور سے ننھا ہشام چلاتا ہوا آیا تھا۔ السلام علیکم، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ وہ آتے ہی علیزہ سے لپٹ گیا تھا۔ 10 سال کے گولو بچے کی اس قدر انسیت کو فریحہ بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم چھوٹی بی بی، خوش آمدید حویلی میں آپ کا۔ اس کے پیچھے آدم صاحب بھی آ چکے تھے۔ آدم صاحب اس حویلی کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وعلیکم السلام آدم بابا، اور بہت بہت شکریہ۔ ان کے احکامات کے مطابق وہ خادم ان کی گاڑی سے سامان نکال رہے تھے، جبکہ اب سیف اور فریحہ سے انہیں متعارف کروایا گیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہاں سے آپ اس پوری وادی کو دیکھ سکتی ہیں۔ تیسری منزل کے بڑے سے ہال کمرے میں موجود۔ اس نے دور پہاڑیوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کمرے کی ایک طرف مضبوط شیشے کی دیوار تھی تو دوسری طرف ایک لوہے کی چھت پوسکل تھی۔ گرل کا ڈیزائن بالکل منفرد تھا۔ گھر کے وسط میں صوفے تھے اور کونے میں موجود بالکل گرل کی طرح کی ایک گرل تھی۔ ایک دیوار پر ایک لمبا سا پورٹریٹ تھا جسے سفید کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا۔ فریحہ سب بتا رہی تھی جب اسے لگا کہ ہوا کا تیز جھونکا اسے جھنجھوڑ کر گیا ہو۔ یکدم اس نے اپنا سر پکڑا تھا۔ ٹھیک ہو فریحہ؟ علیزہ نے اس کو پکارا تھا۔ اس سے چند قدم فاصلے پہ بیٹھا فہد جانے کس بات پہ کھلکھلا رہا تھا۔ Is it for me؟ وہ کسی سے کہہ رہا تھا۔ واو، تھینک یو۔ اس نے اشتیاق سے ننھی کلیوں کا گلدستے کو دیکھا تھا۔ گلدستہ بہت چھوٹا تھا۔ فہد بیٹا، آ جاؤ نیچے چلتے ہیں۔ علیزہ کو فریحہ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے اس نے یہی بہتر سمجھا تھا۔ یس ماما کمنگ، بائے بائے فیری۔ اس نے اپنی ماں کو جواب دیا تھا، پھر سامنے کھڑی خوبصورت سی خاتون کو جو سرخ لمبے سے گاؤن میں ملوث تھی۔ اس نے کوئی اشارہ کیا تھا جس پر پہلے فہد کھل مسکرایا تھا، پھر اس کے گال پر بوسہ دیتا اپنی ماں کی طرف بھاگ گیا تھا۔ ان تینوں کے کمرے سے نکلتی آدم کا پورٹریٹ پر چڑھا کور ہٹا تھا۔ پورٹریٹ میں ایک نہایت حسین لڑکی لمبا سا نارنگی گاؤن پہنے مسکرا رہی تھی۔ اس کی پشت پر پوری حویلی پورے شان سے کھڑی تھی۔
وہ اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ کھڑکی سے باہر اس کی نظریں ایک بڑے سے ویران باغ پر تھیں۔ یہ باغ اب بالکل بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ پہلے تو اس میں پھول کھلاتے تھے، ان پھولوں کی خوشبوؤں کا ہر طرف بسیرا ہوتا تھا۔ وہیں کھڑے اسے معلوم ہوا تھا کہ اسے نہیں معلوم تھا کہ کب ماضی کے دریچے کھلے تھے اور وہ ان میں کھو گیا تھا۔ سیف یہاں دیکھیں، کنزل نے معصومیت سے اسے پکارا تھا۔ وہ ان مناظر کو اپنے کیمرہ میں قید کر رہی تھی۔ کنزل صبح سے ابھی تک میرے پکچرز لے کر تھکی نہیں۔ سیف تھک چکا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ کے لیے کچھ بھی کرنا مجھے نہیں تھکا سکتا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اچھا، یہاں دیکھیں۔ اب وہ اس کے ساتھ لگی سیلفیز لے رہی تھی۔ دور موسم بہار کا ڈھلتا سورج انہیں اداسی سے مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی آدم صاحب کے ڈنر کو ایکسیپٹ کرنے کی؟ سیف نے جوتے پہنتے ہوئے جھنجھلائے انداز میں کہا تھا۔ آپ نہیں جانتے آدم بابا میرے لیے کیا ہیں؟ بابا کے بعد آدم بابا ان کی وائف ہی میرے لیے سب کچھ ہیں۔ اس حویلی کی کیئر بھی آج تک وہی کرتے آئے ہیں۔ اتنا تو بنتا ہے۔ کنزل شیشے کے سامنے کھڑی کانوں میں آویزیں پہن رہی تھی۔ واٹ ایور، سیفی نے منہ بنایا تھا۔ سیفی، اس نے اسے ٹوکا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنا خوش تھا حشام مجھے دیکھ کر؟ وہ تیار ہو کر سیف کے سامنے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں سیف کا کوٹ تھا۔ ہاں یہ تو ہے، چلو تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی۔ اوکے ناؤ اسمائل۔ کوٹ پہناتے ہوئے اس کے موڈ کو بحال کرنے کا کہہ رہی تھی اور وہ اس کی حرکت پہ مسکرایا تھا، مسکراہٹ بھی ایسی جو بھید اپنے اندر سمائے ہوئے تھی۔ میں آئے؟ سیف نے دروازہ بجایا تھا۔ بھابی آئے؟ فریحہ اپنے بھائی کو دیکھ کر دروازے کے سامنے سے ہٹی تھی۔ پلنگ پر سرمئی رنگ کا جوڑا تھا جہاں پر فہد پلنگ پر بیٹھا اپنے ٹیبلٹ میں مصروف تھا۔ علیزہ فہد کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ فہد، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکرا کر علیزہ سے پوچھا تھا۔ اس کی بات پر علیزہ نے مسکرا کر جواب دیا تھا، جبکہ فہد نے ایک ابرو چکا کر اسے دیکھتے اپنا رخ ہی تبدیل کر لیا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کیونکہ باہر کا موسم بہت خراب ہے تو آج تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ وائس سی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ علیزہ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کھڑکی کے پار آ کر رکی تھی۔ باہر واقعی بہت عجیب سا موسم تھا۔ دوپہر سے بارش تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ فضا میں بھی عجیب سا نارنجی سا سایہ چھایا ہوا تھا۔ تبھی ایک تیز جھونکا فریحہ کو چھو کر گزرا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتیاں اور پلکیں بالکل جامد ہو چکی تھی۔ تو پھر ڈنر ریڈی ہے، آ جائے۔ ابھی وہ باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن علیزہ کے سرد رویے کو دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ علیزہ فہد کو لیتی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ فریحہ بھی ان کے پیچھے ہی چل دی تھی۔ میز پر جہانگیر صاحب اور شمائلہ بیگم پہلے ہی موجود تھے۔ آج اپنے والد کی جگہ برسوں بعد حشام خود وہاں موجود تھا۔ آج بھی جانے کہاں سے واپس لوٹا تھا۔ جب سے آیا تھا بالکل خاموش تھا۔ خادم کو کھانا میز پہ لگانے کی ہدایت دیتے ہوئے وہ بالکل ایک الگ ہی حشام لگ رہا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے فریحہ نے اس کو دیکھا تھا۔ کھانا شروع کریں؟ سیف نے سب کی توجہ کھانے کی جانب مبذول کروائی تھی۔ فریحہ بیٹا، صحیح سے کھانا کھائیں۔ شمائلہ بیگم نے پلیٹ میں چمچہ ہلاتی فریحہ کو ٹوکا تھا۔ بھائی، فریحہ بولی تھی۔ اس کی آواز اس کے لیے خود بھی اجنبی تھی۔ سیف نے جواب دیا تھا۔ آپ کو وہ یاد نہیں آتی؟ اجنبی انداز اور اجنبی آواز میں وہ بولی تھی۔ باہر بجلی بہت زور سے گرجی تھی۔ کون؟ سیف نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کنزل، ایک سی سکتی آواز اس کے حلق سے آئی تھی۔ ماحول میں سکتہ چھایا تھا۔ کمرے میں موجود بلب بجھ کر دوبارہ جلے تھے۔ فریحہ، ابھی نہیں، ہم بعد میں بات کریں گے اس بارے میں۔ اس نے اسے ٹوکا تھا۔ ننھا فہد اپنی ماں کے ساتھ آنکھیں میچے بیٹھا تھا۔ شمائلہ بیگم کے تاثرات اداس تھے، جبکہ علیزہ اور جہانگیر صاحب کو بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ آپ اتنی آسانی سے بھول گئے انہیں؟ لیکن وہ نہیں بھولی، جانتے ہیں آپ، وہ یہی ہیں اور وہ کچھ نہیں بھولی۔ وہ چلا رہی تھی، سسک رہی تھی۔ فریحہ، جسٹ شٹ اپ، آئی سیڈ جسٹ شٹ اپ۔ وہ اس پر چلایا تھا۔ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے اب، کیونکہ وہ یہی ہیں۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میز پہ موجود سب لوگ سب کو ورطہ حیرت میں چھوڑے۔ اس کے کمرے میں آتے ہال کے دائیں طرف دیوار پر بڑا سا پردہ ہٹا تھا۔ پردے کے پیچھے ایک لڑکی تھی، بالکل شہزادیوں کی جیسی معصوم، خوبصورت اور مسکراتی ہوئی۔ گھٹنوں میں سر تھی اپنے پلنگ کے ساتھ وہ نیچے زمین پہ سمٹی بیٹھی تھی۔ کمرے میں جلتے بجھتے بلب کی روشنیاں تھی۔ اسی روشنی میں اس کا سفید چہرہ روشن ہوتا اور پھر اندھیرے میں معدوم ہو جاتا۔ جامد آنکھوں کی پتلیاں اور اس
ان کا لہو رنگ. یہ فریحہ تو نہیں تھی. کمرے میں موجود کچھ بھی اپنی جگہ نہیں تھا. پلنگ کے سامنے لگے پورٹریٹ پر خون کی سرخ بوندیں ٹپک رہی تھی. کچھ خون اس کے ہاتھ سے تھا. اس کی انگلیوں کی پوریں خون سے بھری ہوئی تھی. کمرے میں رکھے تمام دراز زمین بوز ہو چکے تھے. سفید سنگ مرمر پر ہر طرف کانچ تھا. کانچ کے ٹکڑوں کے پاس سرخ قدموں کے نشان تھے. بہت سے کانچ کے ٹکڑوں سے اس کے پاؤں بھی زخمی ہوئے تھے. یہ سب کچھ اس نے خود نہیں کیا تھا. یہ سب تو اس کا وجود بغیر اس کی اجازت کے کیے جا رہا تھا. اسے اپنی قسمت کی وہ بدنصیب رات یاد آئی جو ان سب کی وجہ سے تھی. رات کے سائے ہر طرف اپنے پر پھیلا چکے تھے. چرند پرند اور انسان اپنی آرام گاہوں میں دبکے خواب خرگوش میں تھے. کنزل بھی نیند کی وادیوں میں گم تھی. اس کی دوسری جانب موجود سیف بہت بے چینی سے کبھی اپنے لائٹر کی شمع کو جلاتا تو کبھی بجھا دیتا تھا. وہ دونوں 1 گھنٹے پہلے ہی لوٹے تھے. ان کا ڈنر اتنا گرینڈ نہیں تھا لیکن ہر چیز آدم صاحب کی بیوی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. ایسی فیسٹ کنزل کے لیے یادگار ثابت ہوئی تھی. وہ بہت بار شکریہ ادا کرتے ہوئے سب بات کہہ چکی تھی. سیف کی نظر سامنے موجود دیوار پر لگی گھڑیال کی طرف گئی تھی. گھڑی کے ہندسے سے ایک نمبر کو پار کر رہے تھے. تبھی اس کا فون پر پیغام آیا تھا. فون کی سکرین بیپ کی آواز پر جل کے بھوجی تھی. سیف آرام سے کنزل کو دیکھتا ہوا بستر سے نکلا تھا. ٹیرس کی گرل کھولتا ہوا باہر آ نکلا تھا. اس کا کمرہ 5ویں منزل پر تھا. ہاں بول حسن، کام ہوا کہ نہیں؟ اس نے کال کی تھی کسی کو. یار یہ تو کیا کہہ رہا ہے، تجھ سے ایک کام نہیں ہوا. اسے شدید غصہ آ رہا تھا. میری بات سن، اسی معید کا قصہ آج ہی ختم کر. میں جلد از جلد واپس آنا چاہتا ہوں. اس کی آواز جانے کب بلند ہوئی تھی اسے علم نہیں ہوا تھا. کوئی گرل کھول کر اندر داخل ہوا تھا. اچھا سن، ابھی بھی چانس ہے. تو آج رات ہی ان کا قصہ تمام کر. ہاں چل ٹھیک ہے. اپنے پیشانی میں سلتے ہوئے پلٹا تھا اور اس کے پلٹنے پر معلوم ہوا تھا کہ کنزل بالکل اس کے پیچھے موجود تھی. سیف، سسکیوں میں اس کی آواز ٹوٹ کر ادا ہوئی تھی. کنزل لسن، ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو. وہ آگے بڑھا تھا. جو بھی تھا کنزل نے اب سن لیا تھا. اب اسے سب سنبھالنا تھا. نہیں، تم انہیں مارنا چاہتے ہو سیف. ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ نیچے زمین پر فرش پر ڈھیسی گئی تھی. اتنا بڑا دھوکہ اس نے ایسا کب سوچا تھا بھلا. کنزل چلو اندر چل کے بات کرتے ہیں. وہ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا. آپ مجھے ہاتھ مت لگائیں. آپ قاتل. او سٹاپ اٹ. میں ہوں قاتل؟ بس کیا کر لو گی؟ اس نے اسے جھڑکا تھا. وہ شدید طیش میں تھا. کنزل نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا تھا. مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق. گالوں پہ پھسلتے آنسو اس نے صاف کیے تھے. وہ جو بھی تھا اس کے لیے سب کچھ اس کے بابا ہی تھے. طلاق چاہیے تمہیں؟ نہیں دیتا طلاق. جو کرنا ہے کر لو. اس کو دھکا دیتا وہ واپس کمرے میں جانے لگا تھا لیکن کنزل نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کھینچا تھا. ڈھیلا جسم واپس اپنی پرانی پوزیشن پر آ گیا تھا. کہا نا نہیں دینی میں نے طلاق. اس کے جواب پر وہ پے در پہ اس کے سینے پر تھپڑ برسا رہی تھی. اس عمل میں وہ گرل کے دہانے پر آ کھڑا ہوا تھا اور تبھی سیف نے طیش میں آ کر کنزل پہ ہاتھ اٹھایا تھا. نازک وجود پل میں ڈگمگایا تھا. فقط چند سیکنڈز اور کنزل گرل سے نیچے تھی. فضا میں سناٹا چھا چکا تھا. مرگ کا سناٹا، مرگ خواہشوں کا، ایک زندہ جیتے جاگتے وجود کا، کسی کے اعتبار کا. نیچے تھا تو اب سخت سنگ مرمر اور اس پر ایک اداس وجود. اس کے سر سے سرخ خون فوارے کی مانند جاری ہو چکا تھا. سفید اور نیلے سنگ مرمر پر ہر طرف سرخ خون ہی خون تھا. اس کا ہوا میں اوپر کی جانب بلند ہاتھ جو شاید اس نے کسی آس میں اٹھایا تھا وہ زمین بوس ہو چکا تھا. ایک آخری ہچکی اس سے ابھری تھی. ایک آخری آنسو اس کی بائیں آنکھ سے نکلتا اس کی آنکھ کو ساکت چھوڑ گیا تھا. اور یہاں کنزل سیف معید کی کہانی تمام شد ہوئی تھی. لیکن 2 لوگ ایسے تھے جو پردے کی اوٹ سے سب دیکھ رہے تھے. انہوں نے سیف کا دھکا دینا اور کنزل کا نیچے گرنا سب دیکھا تھا. بکھرا وجود. اس کے چہرے پر میٹھے میٹھے سے آنسو، زردی مائل رنگت. کاش بھابھی میں اس دن اتنی بڑی ناانصافی پر خاموش نہ ہوتی. سیف بھائی نے آپ کو مارا میں جانتی تھی لیکن میں خاموش رہی. آخر کیوں؟ میں بھی آپ کی قاتل ہوں. آپ کی موت میں برابر ذمہ دار. سسکتے وجود سے اس نے خود کلامی کی تھی. وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی. برسوں پہلے کی گئی غلطی
پر آج تک خود کو ذمہ دار سمجھ رہی تھی، اور شاید واقعی وہ ذمہ دار تھی بھی۔ اس سے وہ دن یاد آیا تھا جب کنزل نے اس کے سامنے دم توڑا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا تھا، لیکن اس کے گرنے کے بعد وہ اداس بھی نہیں تھا، غمگین بھی نہیں تھا، بلکہ اس کا دوسرا رخ دیکھا تھا کہ کیسے اس کے مرنے کے بعد وہ خوش ہوا تھا۔ وہ پردے کی اوٹ سے دیکھ سکتی تھی کہ کنزل کے نیچے گرنے کے بعد ٹیرس پہ آدم صاحب گئے تھے۔ انہوں نے بھی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ خاموش نہیں رہ سکے تھے، تبھی وہ سیف کے سامنے موجود تھے۔ وہ ان سے لڑ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ انہوں نے سیف کا گریبان پکڑا تھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے وہ اتنی دور سے سمجھ نہیں سکی تھی۔ سیف نے پے در پہ انہیں مکوں کے وار کیے تھے، لیکن پھر وہ بھی اس ٹیرس کی گرل کے دہانے پر لے آیا تھا۔ ان کا آدھا وجود گرل کی دوسری طرف لٹک رہا تھا۔ ان کی پشت سیف کی جانب تھی اور سر زمین کی جانب۔ وہ اپنے ناتواں وجود سے انہیں ہٹا نہیں پا رہا تھا، اور تبھی سیف نے ان کے ناتواں وجود کو نیچے دھکیلا تھا۔ ان کا وجود کسی ڈال سے ٹوٹی ٹہنی کی طرح گرا تھا، اور یوں وہ بھی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ خس کم جہاں پاک، یہ وہ جملہ تھا جو سیف نے نیچے کنزل اور آدم صاحب کے بے جان وجود کے پاس بیٹھ کے ادا کیے تھے۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے اگلے ہی دن جب معید صاحب کو کنزل کی موت کا علم ہوا تھا، اتنا بڑا صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائے تھے۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا، اور وہ بس سیف کے راستے میں حائل یہ رکاوٹ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ سب کچھ اتنا آسان ہوگا۔ فریحہ اس واقعے کے بعد ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ اس کا ہر روز، ہر لمحہ خوف میں گزرتا تھا۔ اس سے ہر طرف فریحہ نظر آتی تھی، کبھی اس سے گلہ کرتی، کبھی اس کے سامنے روتی، تو کبھی اس کو بری طرح خوفزدہ کرتی۔ ایک ہوا کا جھونکا پھر آیا تھا اور فریحہ کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ ہوا میں عجیب سی تاثر تھی، ایک خوشبو تھی جو اس کے ارد گرد پھیل چکی تھی۔ یہ خوشبو کنزل کی تھی۔ وہ میکانگی انداز میں اٹھی تھی، اور اس کی آنکھیں جامد اور آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو چکی تھی۔ اس کے قدم 5ویں منزل کی جانب تھے۔ میں آپ سے فریحہ کی طرف سے ایکسکیوز کرتا ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل پر سیف تو ذبذب کا شکار تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن فریحہ کس کی بات کر رہی تھی؟ اور یہ پورٹریٹ کس کا ہے؟ جہانگیر صاحب کھانا چھوڑ کر سیف کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ یہ دراصل سیف نے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہی مسکراتی شہزادی آج بھی مسکرا رہی تھی۔ رینو، آپ نہیں جانتے انہیں؟ یہ تو فیری ہیں۔ اپنی کرسی سے بار بار اوپر اچکتے ہوئے فہد بولا تھا۔ سامنے موجود میز پر شاید بہت اونچی تھی، اور فہد بہت چھوٹا تھا۔ باہر گھن گرج کے ساتھ بارش اب بھی جاری تھی۔ علیزے کی نظریں پورٹریٹ سے ہوتی ہوئی ساتھ کھڑکی پر گئی تھی۔ 5ویں منزل کے ٹیرس پہ ایک وجود تھا، فریحہ، بالکل ٹیرس کی گرل پہ بیٹھا وجود۔ اسے دیکھ کر وہ چلائی تھی۔ پہلا گمان ہی اسے فریحہ کا آیا تھا۔ وہ سب اسے دیکھتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ فریحہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ جلدی نیچے اترو۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ دور کھڑا اس پہ چلا رہا تھا۔ فریحہ نے نظر موڑ کے ان کی جانب دیکھا تھا۔ بادل گرجے تھے۔ بجلی کی گرج میں اس کا چہرہ روشن ہوا تھا۔ یہ تو وہ نہیں تھی، یہ تو کنزل تھی، لیکن پھر وہاں اس کے چہرے کے خط و خال بدلے تھے۔ ایک عجیب سی خوفزدہ کرنے والی مسکراہٹ، ہنسی تھی۔ فریحہ ہنس رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سرخ تھے، لہو ٹپکاتے سرخ۔ فریحہ، دیکھو، ایسے نہیں کرتے، جلدی آؤ نیچے۔ فریحہ، میری بچی، فریحہ تم گر جاؤ گے۔ فریحہ، ایسے مت کر۔ سب کی آوازیں ٹیرس پر گونج رہی تھی، تبھی ایک زہر خند مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی تھی، اور اس کا وجود نیچے ڈھہ گیا تھا، بالکل اسی جگہ جہاں کبھی کنزل اور آدم صاحب کا وجود تھا۔ ایک حشام تھا جو وہاں یہ سب کچھ پرسکون ہو کے دیکھ رہا تھا۔ وہ شمائلہ بیگم کو اوپر لایا تھا اور اب سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ فریحہ، سیف چلاتا ہوا نیچے دوڑا تھا۔ وہ سبھی تقریباً برستی بارش میں بھیگ گئے تھے۔ نہیں علیزے، سیف کے پیچھے جاتے ہوئے علیزے کا ہاتھ انہوں نے تھاما تھا۔ یہ سب کچھ ایسے ختم نہیں ہوگا۔ یہاں ضرور کچھ غلط ہے، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ جہانگیر صاحب کی متفکر آواز گونجی تھی، کیونکہ ابھی وہ ایک اور ظالم انسان کا حساب تو باقی تھا۔ سیف دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اس کا سلیپ پیرالسس کا شکار ہونا، اس کے گھر میں عجیب و غریب واقعات کا ہونا، سب باری باری اسے سمجھ آ رہا تھا۔ آخری بار بھی جب وہ کچن پہ اس پہ حملہ ہوا تھا، تب بھی جب اسے ہوش آیا تھا تو وہ بالکل صحیح سلامت اپنے بیڈ پر پایا گیا تھا۔ نہیں، میں تمہیں اتنے آسانی سے اس سے کرنے نہیں دوں گا۔ اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ وہ پچھتا رہا تھا، آخر اس نے اس پہلو پر کیوں نہ سوچا۔ باہر بادل پھر سے گرجے تھے، اور اس کے کمرے کا ایک بلب بری طرح سے پھٹا تھا۔ بے شمار کانچ کی چھوٹی چھوٹی کرچیاں اس کے پشت پر آ کر لگی تھی۔ آہ کنزے،
تم ایسے کیسے؟ دیکھو میں سیف ہوں، سیف تمہارا شوہر۔ درد سے کراتے ہوئے وہ منتیں کر رہا تھا۔ اس کے کمرے کے پردے بار بار سے رکھتے ہوئے اس کے وجود سے لپٹ رہے تھے اور اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کنزل مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تب فضا میں وہی خوشبو رچی تھی، وہ پہچان سکتا تھا۔ یہی خوشبو تو تھی جس کی کنزل دیوانی تھی اور بس اسی ہی کے تو استعمال کرتی تھی۔ ایک سیاہ پوشاک میں ملبوس وجود اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس نے اپنی بند قبا ہٹائی تھی۔ قبا ہٹتے کنزل کا معصوم چہرہ سامنے آیا تھا۔ معصوم آنکھیں، پھیکے پپڑی جمے ہونٹ، زردی رنگت اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے۔ کنزل، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا تھا۔ خوف سے اس کا کھڑا ہونا دوبر ہو گیا تھا۔ کنزل کا ایک ہاتھ اس کی گال پر تھا اور بہت سارے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ مجھے تم نے مار دیا، آدم بابا کو بھی تم نے مار دیا، میرے بابا بھی تمہاری وجہ سے مر گئے۔ سسکتے وہ اس کے گال سے ہلا رہی تھی۔ آخر کیوں سیفی، آخر کیوں اتنی بڑی سزا دی تم نے مجھے؟ بولتے بولتے وہ ایک دم رکی تھی اور جو اس کا ہاتھ اس کی گال سے ہلا رہا تھا وہی ہاتھ اس نے اتنی زور سے سیفی کے گال پہ مارا تھا کہ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ 3 بڑی داریں خون سیف کے منہ پر تھی اور ان سے بہتا خون۔ وہ چلا رہا تھا، اپنے چہرے کو ہاتھوں پہ دیے۔ کنزل کا وجود اس سے تھوڑا اور دور تھا۔ جن پردوں میں اس نے اسے جکڑا تھا ان کی گرفت اس کے اور سخت ہو چکی تھی۔ ایک دم سے اس کا وجود ہوا میں بلند ہوا تھا اور سامنے دیوار پر نصب بڑے سے شنگھار شیشے سے ٹکرایا تھا۔ سیف کا پور اس کی زد میں آیا تھا۔ وہ نیچے زمین پر گرا کراہ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دینا سیفی، کیونکہ میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کر سکتی۔ وہ ایک بار پھر اس کے پاس آئی تھی، اپنی بات مکمل کرتے کھڑکی کے پاس پہنچی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بھاری بھرکم فانوس جو چھت کے وسط میں لگا تھا وہ سیف پر گرا تھا اور یہاں کنزل کی روح کو سکون ملا تھا۔ ایک روشنی سی پھوٹی تھی کھڑکی کے پاس سے۔ اس روشنی میں کنزل کا وجود ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ باہر بارش یکلخت تھمی تھی۔ فضا میں ایک عجیب مسحور کن خوشبو پھیل چکی تھی۔ تو یہ بات تھی، جہانگیر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ حشام ان کے سامنے موجود تھا۔ وہ سب اس کے بعد شہر آ چکے تھے۔ وہی انہیں تمام حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا۔ اسے وہ دن یاد تھا جب وہ اور علی حویلی آئے تھے اور ایک سحر ان پر طاری ہوا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ تب بے ہوشی کے عالم میں تمام کہانی اس نے خواب کی صورت میں دیکھی تھی۔ شاید یہ سب کنزل کی جانب سے تم کسی کو مدد کے لیے آگاہ کرنے کی کوشش تھی۔ جو بھی تھا اب وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی سیف کو سمجھنے میں، کہہ سکتے ہیں۔ حشام نے کندھے اچکائے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی کسی شخص کے متعلق رائے توقع قائم نہیں کرنی چاہیے، چاہے صحیح یا غلط، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس شخص نے اپنی زندگی میں کیا دیکھا ہے اور وہ کس مرحلے سے گزرا ہے، ورنہ ہمارے دوسروں کے متعلق یہی رائے ہمیں بڑے مسئلے سے دوچار کر سکتی ہے، جیسے کنزل، موعد صاحب اور آدم صاحب ہوئے تھے۔ جہانگیر اور علی سے شاید خوش بخت تھے جو انہیں ان کی توقعات اور رائے کی سزا نہیں ملی۔ یہ ایک شارٹ ناول تھا اور یہاں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ میں نے ہارر سٹوریز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو مجھے ضرور بتائیے گا اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نیکسٹ کون سے ٹائپ کے ناولز سننا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔